السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 592، سورۃ النحل، آیت 43 تا 44، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا اوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، سو ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم شروع سے نہیں جانتے، واضح دلائل اور کتابیں دے کر۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیجئے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجے، من قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر، رجالا مرد ہی، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہم ان کی طرف، فاسألوا چنانچہ تم پوچھو، اہل ذکر اہل ذکر یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ سے، ان اگر کنتم ہو تم، لا تعلمون نہیں جانتے، بالبینات والزبر دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، الذکر نصیحت یعنی وحی الہی، لتبینا تاکہ آپ بیان کریں، للناس لوگوں کے لیے، ما جو کچھ نزلا نازل کیا گیا ہے، الیہم ان کی طرف، ولعلہم اور تاکہ وہ، یتفکرون غور و فکر کریں۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ النحل کی یہ آیات مبارکہ، یہ آیات بینات، اللہ رب الرحمن نے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، وہ سب کے سب مرد تھے، مطلب نہ وہ فرشتے تھے اور نہ وہ جن تھے، نہ وہ کوئی نوری مخلوق تھے، وہ سب کے سب مرد ہی تھے۔ اور ساری کی ساری جو انسانیت ہے، ہاں جی، وہ جناب بابا جی آدم اور اماں جی حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں۔ تو اللہ نے جو بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کے اندر انسانوں کو ہی نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا، کسی جن کو یا کسی نوری مخلوق کو یا فرشتے کو اللہ نے پیغمبری دے کر مبعوث نہیں فرمایا۔ اور تھے بھی سب کے سب مرد، انسان بھی تھے اور میل تھے، مرد تھے۔ کسی عورت کو اللہ نے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، ہاں جی، کسی فرشتے کو اللہ نے پیغمبر نبی رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، وہ جتنے بھی پیغمبر تھے وہ سب کے سب مرد تھے۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں بیان کی؟ کفار مکہ یا کفار عرب یا مشرکین اور کفار، نبی علیہ السلام پر بھی اعتراض، اور آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی کافروں اور مشرکوں کا اعتراض۔
اگر اللہ نے رسول بھیجنا یا نبی بھیجنا تھا یا ہوتا تو کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے جو بھی بھیجا رجل کو ہی بھیجا، آدمی کو بھیجا، مرد کو ہی اللہ نے پیغمبری عطا کر کے بھیجا. تو اللہ نے انسانوں میں انسانوں کو نبی رسول بنایا. یہ نہیں کہ اللہ نے ہمارے پاس کوئی فرشتہ یا کوئی نوری مخلوق کو بھیجا ہو. جب ایک انسان جب ایک مرد، جب ایک آدمی ہی نبی رسول بن کر آئے گا تو امت اور ماننے والوں کو صحیح طور پر سمجھا بھی پائے گا اور سمجھنے والے صحیح طور پر سمجھ بھی پائیں گے، اور پھر وہ اپنی دین اور دنیا کے معاملات میں پوری طرح رہنمائی تب ہی لے پائیں گے. تو فرمایا کہ اللہ نے جو بھی نبی رسول پیغمبر بھیجے اللہ نے مرد ہی کو بھیجا. اب کفار مکہ، کفار عرب، کفار و مشرکین کا اعتراض تھا کہ اللہ نے اگر کسی کو بھیجنا ہوتا تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو. اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ سے ہی پوچھ لو. اگر تم یہ بات سرے سے نہیں جانتے تو پھر یہود و نصارہ سے پوچھ لو کہ تمہارا ان پر اعتماد بھی ہے. تو یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھو نہ ذرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، یہ فرشتے تھے یا کہ آدمی تھے؟ یہ فرشتے تھے کہ یا کہ جنات تھے؟ فرشتے تھے یا کہ بشر تھے؟ تو جیسا جواب وہاں سے آئے اسی طرح یہاں بھی سمجھ لو. اب یہود و نصارہ سے پوچھتے تو معلوم ہو جاتا موسیٰ علیہ السلام فرشتے نہیں تھے، آدمی تھے. تو جب ادھر اعتراض نہیں تو ادھر اعتراض کاہے کا؟ یہاں پھر کس لیے اعتراض ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو تم نبی رسول ماننے پر تیار نہیں، اور تمہارا یہ اعتراض کہ جناب یہ تو انسان ہے، پیغمبر تو فرشتے کو ہونا چاہیے. اور خود ان لوگوں کا حال یہ تھا کفار مکہ، مشرکین مکہ کا، کہ ان لوگوں نے ابراہیمی ہونے کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا. عرب کے مشرکین اور قریش مکہ انہیں ابراہیمی ہونے کا دعویٰ تھا. اب ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو علیہ السلام وہ مانتے تھے کہ یہ پیغمبر تھے. اگر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہو اور قریشیوں تمہارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو اب بتائیے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ فرشتے تھے، جن تھے یا انسان تھے؟ تو جواب تو موجود ہے کہ وہ انسان تھے. اس لیے تو ان کا دعویٰ کہ ہم ان کے دین پر ہیں اور ہم ان کی اولادوں میں سے ہیں. تو جب تم بشر اور جب تم ان کو نبی رسول مانتے ہو اور ان کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ وہ فرشتے نہیں تھے، وہ تمہاری طرح انسان ہی تھے، وہ بشر ہی تھے، تو پھر نبی علیہ السلام پر اعتراض کیوں؟ میرے بھائیوں، اس پر جتنا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، جتنا افسوس کریں اتنا کم ہے. دیکھیے مشرکوں کی شامت اعمال. کفار مکہ اور ان مشرکین کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی. اللہ نے پہلے بھی اگر پیغمبر رسول بھیجے تو وہ بشر ہی بھیجے، آدمی ہی بھیجے. یہ نہیں کہ ان کا اعتراض کوئی جہالت کی بنیاد پر تھا یا لا علمی کی بنیاد پر یا کم علمی یا بے علمی، کہ جناب یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بابا جان عبداللہ تھے، ان کی امی جان آمنہ تھی، ان کے جناب دادا جان عبد المطلب تھے، پیچھے پھر عبد مناف، قصی، کلاب ہیں، یہ سب یہ جانتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو آدمی ہے، یہ تو بشر ہے، ہمارے پاس تو فرشتہ آنا چاہیے تھا. ان ظالموں کو چنگی طرح، اچھی طرح یہ معلوم تھا کہ ہمارا یہ جو اعتراض ہے نا کہ یہ بشر رسول کیوں ہے،
فرشتہ رسول ہونا چاہیے تھا۔ یہ اپنے اعتراض کو جانتے تھے کہ یہ لا علمی، بے علمی اور کم علمی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ لا علم یا بے علم یہ ہے کہ بالکل کوڑا ہے، اس غریب کو کوئی معلوم نہیں۔ کم علم یہ ہے کہ اس کا علم تھوڑا ہے۔ نہ یہ لا علم تھے، نہ یہ ظالم بے علم تھے، نہ یہ ظالم کم علم تھے۔ پھر کیا تھے؟ ضد اور ہٹ درمی۔ وہ کہتے ہیں نا بس کوئی نہ کوئی اعتراض تو کرنا ہی کرنا ہے نا، چلو یہی اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل نکما اور فضول یہ اعتراض جس کا حقیقت سے کوئی علم تعلق نہیں، اور خود ان کافروں مشرکوں کو بھی یہ ادراک تھا کہ ہم یہ خواہ مخواہ کا اعتراض کر رہے ہیں، یہ بالکل بیکار اور نکما اعتراض۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری بات بالکل بے وزن ہے، لیکن بس یہ ہے نا کوئی نہ کوئی بات تو کرنی ہے نا، چلو یہی اعتراض ٹھوک دو۔ ورنہ قرآن نے تو صاف طور پر بتا دیا۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں لا علم ہوں، میں بے علم ہوں، میں کم علم ہوں، تو اللہ نے فرمایا جاؤ، ہاں جی یثرب میں یہود موجود ہیں، چلے جاؤ، سامنے خیبر میں یہودی رہتے ہیں، یہاں سے نکلو تو چلو روم چلے جاؤ، وہاں نصارہ عیسائی موجود ہیں، تو ذرا ان سے پوچھ لو، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیا آدمی بشر مرد تھے یا کہ فرشتے تھے؟ وہ تمہیں بتائیں کہ ہمارے نبی رسول آدمی تھے، مرد تھے، بشر تھے۔ تو جب معلوم ہو جائے گا تو اعتراض تو ختم ہونا چاہیے نا۔ اور پھر خود تم دیکھ لو کہ ابراہیمی ہونے کا دعویٰ، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام بت بنا کر ان کی پوجا، تو ذرا بتاؤ نا تم کیسے ابراہیمی ہو؟ یہ حضرات فرشتے تھے، نوری مخلوق تھے، یا کہ آدمی اور انسان اور مرد تھے؟ تو جواب تو ہر طرف سے موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، انہیں اچھی طرح معلوم تھا، 100%، 100% وہ جانتے تھے کہ یہ جو ہمارا اعتراض ہے نا کہ پیغمبر فرشتے کو ہونا چاہیے، انسان تو پیغمبر نہیں بن سکتا، یہ ان کا اعتراض بالکل ضد اور ہٹ درمی پر مبنی تھا۔ یہ کسی جہالت یا کم علمی کی بنیاد پر نہیں تھا، بس خواہ مخواہ کا اعتراض۔ تو پھر ایسوں پر اللہ کی مار ہی پڑتی ہے، ایسوں پر اللہ کی مار اور لعنت ہی آتی ہے، اور تو کچھ نہیں ہوتا کہ حق کو جان لینے کے باوجود خواہ مخواہ کا اعتراض، بالکل نکما اور بیکار اعتراض جو ان کفار مکہ اور قریش مکہ اور کفار و مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا۔ اب یہ تو تھا کافروں کا معاملہ۔ ایک اور بہت بڑی مصیبت کہ کلمہ پڑھنے والوں میں مقلدین، ہمارے ہاں چونکہ دیوبندی بریلوی ہیں ہم انہی کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں مقلدین، ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کی تقلید کرنے والے، اب ان کی شامت احوال دیکھیے۔ یہ جو آیت ہے نا سورۃ النحل کی آیت نمبر 43، جس کی ہم نے تلاوت کی، ترجمہ تفسیر دیکھی، کہتے ہیں کہ اس آیت سے تقلید کرنا ثابت ہوتا ہے، یا یہ آیت تقلید کا حکم دے رہی ہے۔ اور کئی ایسے جاہل مقلد موجود ہیں جن کے بقول اہل حدیث کافر ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن کی آیات کا منکر ہے اہل حدیث بقول مقلدین۔ اچھا جی، کون سی آیات کے منکر ہیں؟ ان آیات کے منکر ہیں جس میں اللہ نے تقلید کا حکم دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بندہ پوچھے یہ جو تقلید ہے، تا کاف لام یا دال تقلید، یہ کون سی آیت میں یہ ورڈ یوز ہوئے کہ اللہ نے کہا ہو کلمہ پڑھنے والوں قلدو، تقلید کرو؟ تو مقلد جو آیات پیش کرتے ہیں ان میں ایک یہ سورۃ النحل کی آیت 43 بھی ہے کہ اللہ نے اس آیت میں تقلید کا حکم دیا، اور اس لیے مقلدوں نے تقلید کو واجب ٹھہرایا۔ جیسے جناب اشرف علی تھانوی صاحب اپنے ایک رسالے میں تقلید کے وجوب کے، تقلید کے واجب ہونے کے حوالے سے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا۔ تو یہ آیت بقول مقلدین تقلید کا حکم دیتی ہے۔ میرے بھائیوں،
25-30 سال کے لگ بھگ 25 اور 30 کے بیچ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ٹوٹل عمر میری 41 ہے. ہاں جی 41 سال ہے. تو کم از کم 25 اور 30 سال کے بیچ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن میں کہیں بھی مجھے اللہ کا یہ حکم نظر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ قلدو مومنو تقلید کرو. قلد یقلد تقلیدا فہو مقلد. مجھے تو نہیں نظر آیا کہ اللہ نے کہا ہو ایمان والو تقلید کرو. حکمن کہا ہو، استحبابن کہا ہو، جوازن کہا ہو، وغیرہ وغیرہ، مجھے تو نظر نہیں آیا. اب اس آیت میں بھی تقلید کہاں ہے؟ اس آیت میں تو اللہ نے سوال کرنے کا کہا ہے. فرمایا پوچھو نا. تو سوال کرنا اور پوچھنا کیا یہ تقلید ہے؟ پھر تو جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقلد نبی علیہ السلام کا مقلد بنا دیں گے. جبریل آئے علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں پتہ ہے کوسچن کیا تھا؟ جبرائیل کا کوسچن تھا قیامت کب واقع ہوگی. اب نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ سوال کون کر رہا ہے؟ قیامت کب ہوگی قائم؟ جبریل کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا بھلا ہو جواب کس سے لیا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کیا خیال ہے؟ جبریل نے جب نبی علیہ السلام سے پوچھا قیامت کب واقع ہوگی، کب قائم ہوگی، تو جبریل پھر نبی کا مقلد ہوا. اور اسی طرح نبی علیہ السلام جبریل سے پوچھتے، جبریل آ کر بتاتے تو نبی علیہ السلام آگے بیان کرتے. تو کیا پھر سوال کرنے پر اگر بندہ مقلد بنتا ہے، نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے مقلد ہوں گے؟ یہ عجیب ہے کہ وہ اس کی تقلید کر رہے ہیں، وہ اس کی تقلید کر رہا ہے. حدیث جبریل میں ہے نبی علیہ السلام سے جب جبریل نے پوچھا نا کہ قیامت کب واقع ہوگی، آپ نے فرمایا کہ جیسے سائل نہیں جانتا اسی طرح مسئول بھی نہیں جانتا. تم سوال کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم قیامت کب واقع ہوگی، تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب واقع ہوگی. اور قرآن نے بھی یہی کہا ان اللہ عندہ علم الساعہ. قیامت کب واقع ہوگی اس بات کا علم فقط اللہ کو ہے. بات ہی ختم. تو اگر سوال کرنا یہ تقلید ہے تو پھر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مقلد ہوئے نا. یا آپ یہ دعویٰ کریں کہ امام ابو حنیفہ یا ائمہ اربعہ یا پیچھے ایرانیوں کے بقول ان کے 12 امام ہیں، وہ امام اپنی ماں کے پیٹ سے قرآن بھی پڑھ کر آئے، حدیث بھی پڑھ کر آئے، فقہ بھی پڑھ کر آئے، صرف و نحو بھی پڑھ کر آئے، تجوید اور قرات بھی پڑھ کر آئے، دیگر علوم دینیہ پڑھ کر آئے. یا تو آپ یہ دعویٰ کر دیں، اور یہ دعویٰ ہو نہیں سکتا کہ امام جعفر صادق کے بھی استاد تھے، امام موسیٰ کاظم کے بھی استاد تھے، امام تقی اور نقی کے بھی استاد تھے رحمت اللہ علیہ مجمعین، امام ابو حنیفہ کا بھی کوئی استاد تھا، امام مالک کے بھی استاد تھے. آگے چلتے جائیں، ہر ایک شاگرد رہا، ہر ایک کا استاد تھا، ہر ایک نے استاد سے پوچھا، ہر ایک نے استاد سے سیکھا، ہر ایک نے استاد سے سوال کیا. اگر یہ آیت تقلید کا کہتی ہے کہ پوچھ لینا، سوال کرنا یہ تقلید ہے، تو پھر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہوئے. مقلد کی تو تقلید نہیں کر سکتا. بقول اشرف علی تھانوی صاحب مجتہد کی تقلید ہوگی یا بقول مقلدین دیگر؟ مجتہد کی تقلید ہوگی نا. تو امام صاحب نے تو خود پوچھا ہے، سوال کیا، بقول مقلدین صحابہ سے پڑھا، صحابہ سے سیکھا یا دیگر تابعین سے سیکھا. تو وہ خود سیکھنے والے اور سوال کرنے والے. پھر تو اگر یہ آیت تقلید پر ہے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہوئے، تو پھر امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں؟ اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی صحابیہ آتی ہیں، حضرت خولہ. انہیں ان کے خاوند نے کہہ دیا انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. وہ آپ سے آ کر پوچھتی ہیں کہ مجھے بتائیے یہ کون تھی؟ خولہ بنت مالک بن ثعلبہ، حضرت اوس بن صامت کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہما. خولہ نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مجھے میرے خاوند نے کہہ دیا
انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اب بتائیے کیا نبی علیہ السلام کی یہ مقلد ہو گئی؟ صحابہ صحابیات تو پھر نبی علیہ السلام کے مقلد ہوئے نا۔ اگر یہ آیت فاسألوا تقلید کا درس دے رہی ہے، تقلید کو واجب وغیرہ بتا رہی ہے، اور پھر آگے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ جبریل آئیں گے تو بتائیں گے، وہ وہی لے کر آئیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ آیا اس شریعت میں یہ طلاق ہوئی کہ نہ ہوئی۔ اور جبریل پھر قرآن لے کر آئے، قد سمیع اللہ، جی جبریل قرآن لے کر آئے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو اپنی بیویوں سے اظہار کر لیتے ہیں، اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہیں تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح۔ فرمایا طلاق نہیں ہوگی۔ تو بھائیو اس آیت سے تقلید نہیں ثابت ہو رہی۔ چیتا اور مغز جب خراب ہو جائے تو پھر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ آیت تقلید کا ہرگز درس نہیں دے رہی۔ معاملہ یہ تھا جیسے پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ مکہ کے کافروں مشرکوں اور کفار قریش کا یہ اعتراض کہ پیغمبر ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھ لو موسیٰ علیہ السلام فرشتے تھے کہ آدمی تھے، مرد تھے، رجل تھے؟ تو یہ اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے۔ یہاں تقلید کا درس ہرگز نہیں دیا جا رہا۔ اور یہ کہ عالم سے پوچھنا، اگر اس آیت کو ہم عام سمجھیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، آپ جا کر عالم اور مفتی سے سوال کریں۔ تو یہ سوال کرنا اور پوچھنا یہ کسی طور پر بھی تقلید نہیں ہے۔ اور جب کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ آپ نے ان سے پوچھنا ہے، ان سے سوال کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے اور ان سے سوال کرنا ہے، تو اللہ نے جتنے پیغمبروں کو بھی مبعوث فرمایا، اللہ نے ان پیغمبروں کو دلائل دیے، انہیں کتابیں دی۔ اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحیفے ہیں، صحائف ہیں، اللہ نے یہ پیغمبروں کو عطا کی۔ تو اب ان کے پاس، ان کے ماننے والوں کے پاس تورات موجود، پیغمبروں کے امتیوں کے پاس، ان کے ماننے والوں کے پاس انجیل موجود، صحیفے اور صحائف موجود ہیں۔ تو اللہ نے پیغمبروں کو کتابیں دلائل دے کر مبعوث فرمایا، اللہ نے انہیں دلائل کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو سوال کرو اور وہ جواب کس سے دیں گے؟ وہ تورات اور انجیل سے تمہیں بتائیں گے۔ جس طرح کہ کہا کہ جاؤ جا کر تورات لے آؤ اور تورات کو پڑھو کہ اس میں کیا حکم ہے، چور چوری کر لے عام ہے کہ خاص ہے؟ تو تورات کیا کہتی ہے اس کے متعلق؟ تو ان سے پوچھو، وہ پھر تمہیں بتائیں کہ آیا وہ پیغمبر فرشتے تھے یا بشر تھے، آدمی تھے، مرد تھے۔ اور جب سوال کرنے والا سوال کرے گا تو ساتھ میں یہ کوشچن رکھے گا کہ مجھے دلائل کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ سوال کا جواب دینا ہے، تقلید نہیں ٹھوکنا۔ کسی کا قول کیلو کال سے جواب نہیں دینا، جواب دینا ہے دلائل کے ساتھ۔ دلائل کس کا نام ہے؟ جواب دینا ہے کتاب کے ساتھ، کس کا نام ہے؟ یہ سوال ہے اور جواب چاہیے وحی الہی کی صورت میں، نہ کہ کیلو کال کی صورت میں۔ اور فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا، آپ کی طرف یہ نصیحت نازل کی۔ اس ذکر اور نصیحت سے مراد وحی الہی ہے، اور وحی الہی میں قرآن پاک بھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فعل تقریر بھی ہے، یعنی آپ کی سنت اور سیرت اور آپ کی حدیث، قرآن پلس وحی الہی، حدیث، سنت، سیرت، نبی علیہ السلام کا قول فعل، یہ سب کیا ہے؟ یہ وحی الہی ہے اور یہ نصیحت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ ہے، کیا ہے؟ اچھا نمونہ ہے۔ اور حضرت مقدام کی روایت میں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ۔ یہ روایت ابو داود کے اندر حدیث نمبر 4604 4604،
اور ابن ماجہ میں یہ حدیث 12 نمبر پر موجود ہے، اور جناب حضرت علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ان روایتوں کو صحیح کہا۔ فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار سنو مجھے کتاب اور کتاب کے ساتھ اس کی مثل دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے قرآن بھی ملا، مجھے حدیث بھی ملی، سنت بھی ملی۔ فرمایا یاد رکھو۔ کیا یاد رکھو؟ فرمایا کہ قریب ہے کہ ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی اپنی شاندار چارپائی تخت پر بیٹھا یہ کہے گا کہ بس قرآن کو لازم پکڑ لو، جو اس میں حلال ہے حلال پاؤ، ہاں جی، جو اس میں حلال ہے تو اسے حلال سمجھو، اور جو حرام ہے تو اسے حرام سمجھو۔ مطلب حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ سن لو، بے شک جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے حرام کیا۔ اور فرمایا یاد رکھو تمہارے لیے گھریلو گدے کا گوشت حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور کچلیوں والا درندہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر چیزیں بھی بتا دیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ الا یوشک رجل شعبان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تمہارے اوپر گھریلو کھوتا حرام۔ اب یہاں مزے کی بات کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کی مثل اور بھی، یعنی قرآن بھی ملا، حدیث بھی ملی۔ ایک اور بہترین بات یہ ہے، سورۃ المائدہ نے کہا کہ اللہ نے احلت لکم بہیمۃ الانعام، ہمارے لیے چوپائے حلال ہیں، اللہ نے ہمارے لیے چوپایوں کو حلال کیا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں گھریلو گدھا حرام ہے، حالانکہ وہ تو چپایا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ نے ایک چیز حرام کی ہے اسی طرح حدیث نے بھی ہمارے اوپر چیزوں کو حرام کیا ہے۔ جس طرح جو کچھ اللہ نے حرام کیا، جو نبی علیہ السلام نے حرام کیا، تو جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے حرام کیا۔ کیوں؟ نبی کو یہ کس نے حکم دیا کہ بھئی گدھا حرام ہے بتا دو؟ عبداللہ نے، عبد المطلب نے، عبد مناف نے، قصی نے؟ نا 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 نا، نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بتا دیجئے گھریلو گدھا حرام اور حمار الوحشی جنگلی گدھا حلال۔ یہ کس نے حکم دیا تھا؟ ابو طالب نے کہا تھا؟ نہیں۔ پھر کس نے کہا تھا؟ سنیے قرآن کی آیت، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ حکم اللہ نے دیا، تو اس آیت سے تقلید ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں جو کرنے کا کام ہے بھائیو وہ یہ ہے کہ ہمیں اطاعت کا حکم ہے، اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے، کتاب و سنت کی چھتری تلے رہ کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔